آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا اور یہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو رانا شمیم صاحب کا جو بیان حلفی کی جو خبر تھی جس میں ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بات کی گئی، کیونکہ یہ معاملہ جو تھا اس کا پاکستان کی سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ سب کچھ جو کیا گیا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ نون لیگ ایک بیانیے کو لے کے چل رہی ہے کہ ان کو جو سزائیں ملی ہیں عدالتوں سے وہ بیسیکلی ایک سازش کے تحت دی گئی ہیں۔ کوئی کسی طرح کی بھی چوری نہیں کی، نواز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے، ان کے بھائیوں نے، اور بالکل نیٹ اینڈ کلین وہ لوگ ہیں، لیکن عدالتوں کو استعمال کیا گیا ان کو نکالنے کے لیے۔ اس حوالے سے ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو بھی بھیجی گئی، چلائی گئی۔ پھر یہ رانا شمیم صاحب کا ایک ایفیڈیوٹ آیا جو لنڈن میں ہی نوٹرائز ہوا۔ اب اس کا کیونکہ نوٹس لے لیا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو بڑا انٹرسٹنگ اس میں اب سینیریو آ گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ ایک کام کیا گیا، جو الزام لگایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ نون لیگ کی ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم تھی، اگر یہ سوچی سمجھی اسکیم تھی نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو اس سارے لیگل کرائسس سے نکالنے کے لیے، اور وہ جو اپیلیں وہاں پر چل رہی تھیں ان کی بریت کی، ان پر امپیکٹ کرنے کے لیے، تو کیا یہ اسکیم کامیاب ہو رہی ہے؟ آج عدالت میں جو کچھ ہوا وہ ڈسکس کریں گے، جس سے اندازہ ہوگا کہ معاملات کس سمت جا رہے ہیں، اور یہ سارا اسی لیے یہ سارے مہمان ہیں ہمارے ساتھ۔ اور دوسری خبر جو ہے وہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا تھا، قوم کو یقین دلایا تھا کہ وہ ایک اپنی ایسی زبردست ٹیم لے کے آئیں گے کہ جو پاکستان کے حالات بدل دے گی۔ اب اس ٹیم کے بڑے اہم پلیئرز ہیں، 2-3 میں آپ کو ان کی سٹیٹمنٹس دکھاؤں گا، اور پھر آپ سے اس پر ڈسکس کریں گے کہ یہ ٹیم کیا ڈیلیور کر سکتی ہے۔ اور جو خان صاحب نے کہا کہ میری ٹیم بڑی زبردست ہے، کیا یہی اسی ٹیم کو وہ زبردست کہتے ہیں جو 3 سال ہو گئے انہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ تو پھر یہ تبدیلی جو آ رہی ہے یہ خود آپ فیصلہ کیجئے گا کہ یہ کیوں ہے۔ سب سے پہلے میں جناب فیاض صاحب جو ہمارے ہیں اور آج موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، فیاض صاحب یہ بیان فرمائیے کہ اصل جو بیان حلفی ہے وہ تو آ نہیں رہا، اور آج جو عدالت نے جو بڑے سخت سوالات کیے، آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر کیا ہوا؟ لیکن اگر آپ تھوڑی سی ہمیں تفصیل بتا دیں گے آج جو کچھ ہوا، آپ نے جو دیکھا، تاکہ پھر شاہ خاور صاحب کا اس پر ہم انالیسز لے سکیں۔ سمیع صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جب کیس کی سماعت شروع کی تو رانا شمیم صاحب کمرہ عدالت میں موجود تھے، اٹارنی جنرل پاکستان بھی پہنچ چکے تھے، لیکن ان کے وکیل لطیف افریدی صاحب عدالت میں نہیں تھے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا رانا شمیم صاحب سے کہ کیا آپ نے اپنا اوریجنل بیان حلفی جمع کروا دیا ہے اور جواب بھی جمع کروا دیا ہے، تو جس پہ ان کا کہنا تھا کہ میرے وکیل صاحب اس پہ موقف دیں گے، تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، لطیف افریدی صاحب کا ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اٹارنی جنرل سے مخاطب ہوئے کہ یہ تو جواب بھی جمع نہیں کروا رہے اور اس کے بعد بیان حلفی بھی جمع نہیں کروا رہے، تو اس پہ اب قانون کیا کہتا ہے، ہم نے اس کو کیسے لے کر آگے بڑھنا ہے؟ تو جس پہ رانا شمیم نے بتایا کہ میں نے 4 روز قبل لطیف افریدی صاحب کو اپنا جواب دے دیا ہے، اور جو کہ آج عدالت میں اب سے کچھ دیر بعد جمع کروا دیا جائے گا۔ جیسے ہی لطیف افریدی صاحب عدالت میں آئے تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ ہم آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ جو آپ نے سٹک اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے یہ رول آف لا کا ایک سیمبل ہے، اور جس پہ اٹارنی جنرل باقی لوگوں نے کہکا بھی لگایا اور کہا کہ یہ بالکل آپ کی بات تو درست ہے۔ اور اس کے بعد عدالت نے ان سے کو کہا کہ آپ وکیل تو رانا شمیم کے ہیں، لیکن آپ کو ہم اپنا معاون بھی مقرر کر رہے ہیں، آپ نے عدالت کی اس پورے معاملے پہ معاونت کرنی ہے، کیونکہ پوری عدلیہ کو سیکنڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور جس کے بعد جو ان سے لطیف افریدی صاحب سے سوال جواب ہوئے تو بنیادی طور پہ اس پہ 3 کام ہوئے۔ پہلا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہر صورت ہمیں بیان حلفی جمع کروانا ہے، اور اگر آپ پیر کو بیان حلفی جمع نہیں کروائیں گے تو پھر توہین عدالت کے کیس میں فرد جرم ہم پیر کو عائد کر دیں گے۔ لطیف افریدی صاحب نے کہا کہ جی پیر کا وقت نہ رکھے، ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے لے کے آنا، تو یہ استدعا ان کی مسترد کر دی گئی۔ اس کے بعد لطیف افریدی صاحب نے دوسری بات کی، انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، رانا شمیم صاحب کو آپ UK جانے دیں اور وہ وہاں سے لے کے آ جائیں گے۔
تو اس پہ بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بڑا واضح انداز میں کہا کہ نہیں ان کو باہر نہیں جانے دیں گے. اور یہی شاید وہ نقطہ تھا کہ سماعت کے فوری بعد ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے رانا شمیم صاحب کو سرپرائز دیا اور ایک خط لکھ دیا چیف کمشنر اسلام آباد کو اور کہا کہ ان کا فوری طور پہ نام ECL میں ڈال دیا جائے کیونکہ ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے. انہوں نے اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد یہ جو خط تردید کر رہے ہیں نہ اس کی تائید کر رہے ہیں. اور وہ کورٹ میں ایک عجیب سی صورتحال کریٹ ہوئی ہے کہ وہ تو UK میں پڑا ہوا ہے, وہ میرے کسی نواسے یا مطلب گرینڈ سن کے پاس ہے, یہ کیا ہے. اور کہانی یہ بنائی گئی کہ مجھے خواب آیا, میری بیوی نے کہا, میں نے ان سے عہد کیا کہ میں یہ مرنے سے پہلے کم از کم اس کو تحریر میں ضرور لے کے آؤں گا. دیکھیں سمی, میں آپ کو بات بتاؤں, اگر وہ ایک بیان حلفی انہوں نے لکھ لیا تھا, اس کو نوٹرائز یا اوتھ کمشنر نے بھی اٹیسٹ کر لیا, اس کی حیثیت کیا تھی مجھے بتائیں آپ. وہ ایک پیس آف پیپر ہے جو آپ کے کسی بھی, جیسے آپ کے پاس سامنے ایک کاغذ پڑا ہوا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس کی حیثیت تب بنے گی کہ جب یہ کسی آفیشیل ریکارڈ کا حصہ بنے گا یا جوڈیشل پروسیڈنگ کا حصہ بنے گا. دیکھیں بیان حلفی انسان کیوں دیتا ہے؟ بیان حلفی یا تو آپ نے کوئی مقدمہ دائر کیا ہوا ہے کسی بھی کورٹ میں اور آپ کو اپنی کنٹینشن کے سپورٹ میں ایک بیان حلفی دینا پڑتا ہے, یا آپ کو کورٹ کہتی ہے کہ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کے متعلق ایک بیان حلفی دے دیں, یا کوئی انکوائری یا جوڈیشل انکوائری یا ویسے فیکٹس فائنڈنگ انکوائری ہو رہی ہے, اس میں کسی گواہ کو یا جو ایک پلی لے رہا ہے تو اس سے وہ بیان حلفی لیا جاتا ہے. تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بیان حلفی لے کے اس کو نوٹرائز کرا کے اپنے پاس رکھیں؟ اس کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بن جائے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقاضا ان سے کرنا کہ آپ ہر حالت میں بیان حلفی لے کے آئیں, اور اس کے ساتھ ہی ایڈوکیٹ جنرل ICT اسلام آباد جو ہیں وہ ایک اپلیکیشن نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان کا نام پرپوز کر رہے ہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں. تو وہ کہیں گے کہ جی وہ تو میرے پاس نہیں ہے, وہ تو انگلینڈ میں پڑا ہوا ہے, مجھے آپ ایگزٹ کنٹرول لسٹ نکالیں یا اس میں نہ ڈالیں تو میں جا کے لے آؤں گا. اور ایک دفعہ وہ اگر چلے گئے تو ان کو پھر واپس کون لائے گا؟ تو یہ ایک بڑا ویشیس قسم کا ایک سرکل ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کو اس سے کیا قانونی فائدہ ہو سکتا ہے, یا بجائے اس کے کہ اس سے جو اتھارٹی اور جو ایک میجسٹری آف دی کورٹ کا جو ایک ہے کانسیپٹ وہ ضرور انڈرمائن ہو رہا ہے, وہ ڈسکس ہو رہا ہے. اور اگر فرض کریں کہ اگر وہ بیان حلفی نہیں لاتے اور پیر کو عدالت ان پہ فرد جرم عائد کرتی ہے تو فرد جرم کس بنیاد پہ عائد کرے گی؟ ہاں, یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے جو منسوب چیزیں سامنے آ رہی ہیں, آپ ہمارے سامنے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ نے ایسا بیان حلفی دیا ہے یا آپ اپنی سٹیٹمنٹ پہ قائم ہیں؟ اگر قائم ہیں تو آپ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو وہاں سے بات تھوڑی سی آگے چل پڑے گی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ فرد جرم کے بعد وہ آگے سٹارٹ ہو سکتی ہے. لیکن اس پورے معاملے کو پروب کرنا کہ کیا حقیقت ہے, کیا افسانہ ہے, اس کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں تو نہیں کر سکتی, اس میں انکوائری کا آرڈر نہیں کر سکتی. ان کے سامنے تو صرف یہ ہے کہ ایک الیجڈ کنٹیمنر ہے, اس نے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے, اس پہ اگر ٹرائل ہوتا ہے, اگر اس کو ثابت ہو جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کہہ چکی ہے کہ جو ایک ریٹائرڈ جج ہیں وہ ایک پرائیویٹ پرسن ہے, ان کے کہنے پر تو کوئی ان کے حوالے سے تو کوئی کنٹینٹ. لیکن اس میں ایک جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ تو سرونگ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو ان کا نام آیا ہے, تو اس لیے اس حوالے سے تو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. دیکھیں, لیکن وہ جو بنیاد ہے بیان حلفی, اصل میں تو وہ سبجیکٹ میٹر آف دی کنٹیمپٹ پروسیڈنگز تو وہ ہیں, اب وہ ہے نہیں ہے. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی کنٹیمپٹ جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے کمپیل کر سکتی ہے کسی کو کہ آپ وہ ڈاکومنٹ جو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اس کو سامنے لے آئیں؟ اگر وہ نہیں لاتے تو کیا اس کے اوپر پھر ایک الگ فرد جرم عائد ہوگی کہ آپ نے عدالت کی حکم عدولی کی ہے اور ہم آپ کو سزا دیں؟ یہ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ سا ایک. اچھا, ہمارے ساتھ میر اکرام بھی ہیں لنڈن میں, ہمارے وہ نمائندے ہیں بول کے, کیونکہ آج یہ بتایا انہوں نے رانا شمیم صاحب نے کہ ان کے گرینڈ سن یعنی ان کے پوتے کے پاس ہے وہ وہاں پر, اور لاکر میں اس کو رکھا گیا, اور وہ اب روپوش ہو گئے ہیں, انڈر گراؤنڈ ہے کیونکہ انہیں تھریٹس آئے ہیں. میر اکرام لنڈن میں ہیں, آپ کچھ بیان کیجئے. وہ کہہ رہے ہیں رانا شمیم صاحب کے ان کے جو گرینڈ سن ہیں ان کو تھریٹ ہے اور وہ روپوش ہو گئے ہیں,
آپ وہاں پر آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ نواز شریف صاحب کا جو کیمپ ہے، ان کے جو دوست ہیں، وہ اس ساری صورتحال پر کیا آپ کی کسی سے بات ہوئی کوئی، یا آپ نے کوئی تبصرہ وغیرہ سنا ہو؟ میر صاحب بہت شکریہ. بالکل سر ایسا ہی ہے، تبصرے بھی ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو خیر بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے. رانا صاحب نے ایک چیز کو چھپانے کے لیے 10 سوال کھڑے کر دیے ہیں. تو رانا صاحب یہاں سے تو چلے گئے، لیکن لوگوں میں ابھی بڑی کھلبلی ہے لندن کا جتنا بھی حلقہ ہے. کیونکہ یقیناً نواز شریف صاحب کا آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، کیمپ. تو ایک کیمپ آفس ہے باقاعدہ ان کا، ادھر پورا ایک سسٹم چل رہا ہے. کون کس کو نوٹری پبلک کے پاس لے کے جاتا ہے، کون کرواتا ہے، کون فیس دیتا ہے، کون. بہت سارے سوال پیدا ہو گئے. اور جہاں تک پوتے کو انہوں نے شامل کر لیا، جو پہلے پوتا نہیں تھا اس معاملے میں، تو اب وہ پوتے کے پاس ساری چیزوں میں اب کورٹ کے سامنے پوتے کا نام بھی لیا ہے، اس کے پاس رکھوایا گیا. اس سے کیسے نکلا، کدھر گیا؟ تو یہ سارے سوال تو کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا سوال سر ادھر کھڑا ہو گیا، جو کہ ان کو جو امریکہ سے برطانیہ یہ آئے ہیں جس ٹکٹ پہ، اس کی پیمنٹ کس نے کی ہے؟ اچھا، ان کو بلوایا کس نے؟ یہ کس کے خرچے پہ برطانیہ آئے؟ یہ ایک نیا یہاں پہ ایک پنڈورا باکس کھل گیا برطانیہ میں رانا صاحب کے لیے، کہ اب یہ نئی چیز سامنے آنے والی ہے کہ وہ کس نے اس کی پیمنٹ کی تھی ٹکٹ کی جس پر یہ لندن آئے تھے. تو یہ بھی ایک آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، ایک اور میرا ایک ذرا اس پہ تبصرہ فرمائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ روپوش ہیں، انہیں تھریٹس آئے ہیں. کچھ آپ کی کسی سے بات ہوئی ہو؟ کس نے تھریٹ کیا ہے ان کے گرینڈ سن کو؟ اور واقعی وہ روپوش ہیں؟ لندن میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں سر، ایسی کوئی لندن میں فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ روپوش ہے. یہ افواہیں ضرور اڑائی گئی ہیں، یہ کہتے ضرور ہیں، لیکن سر ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ اس کا دھمکیاں دینے میں دوسری پارٹی زیادہ ماہر ہے. تو وہ روپوش نہیں ہے. اور لندن میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ ایسے تھریٹ ہو کسی کو. تو اس کو جو پروٹیکشن پولیس دیتی ہے، اور وہ بتایا جا رہا ہے خود لاء کے اسٹوڈنٹ ہے، تو ان کو خود بھی قانون کا پتہ ہے. جو وہ کہتے ہیں میرا پوتا قانون پڑھ رہے، تو ایسا کوئی ہماری نالج میں بات نہیں آئی ہے. لیکن البتہ یہ ساری چیزیں ضرور سامنے آ رہی ہیں کہ ایک چیز سر ضرور، جیسے قانون دان ابھی بات کر رہے تھے، کہ اگر بیان حلفی کا متن مان لیا گیا کہ یہ متن متن ٹرو ہے، جو لکھا تھا وہ سچ ہے، تو میرا خیال ہے کہ بات تو کلیئر نہیں ہو گئی کہ جب ایک بندہ مان رہا ہے کہ میں نے یہ لکھا تھا لیکن پیپر اس وقت لندن میں ہے، تو تحریر تو تسلیم کر لی ہے اس نے، تو عدالت کے پاس پیچھے کیا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.